تو حضرت یہ اب جو میجر ڈفرنس کے مطابق میجر ڈفرنسز ہمارے سے اہل سنت والجماعت سے اور ان لوگوں سے، تو اگر آپ کے انداز میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے میجر ڈفرنسز ہمارے سے کیا ہیں؟ دیکھیے یہ سب ان کی کتابوں میں واضح ہے، ہم نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، تمام کتابیں موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو ہم سکین پیجز بھی بھیج دیں گے، اردو میں بھی ہے، انہوں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے، دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا کیا کہ چلو یار کوئی کہتا ہے تو کہنے دو نا، ہمیں کیا لینا دینا، ایسا کیا؟ بلکہ اس کے خلاف جنگ کی۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کا فرمان، آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسیلمہ کذاب سے جنگ کیا۔ اسی طرح جن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جنگ کی گئی، لیکن قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھول دیا یہ کہہ کے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ عقیدہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے خلاف ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا۔ تو جب صحابہ کے عقائد کے خلاف ہوا تو ما انا علیہ و اصحابی پہ یہ آئے نہیں جس پر ہمارے آقا اور صحابہ ہیں۔ ماشاءاللہ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ کا ہے۔ بے شک، سبحان اب اللہ۔ اس میں دیکھیں ایک پیاری بات یہ ہے کہ حضرت وحشی جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، تو وہ افسوس کے ساتھ فرماتے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو بہترین آدمی کو میں نے شہید کیا، اور خوشی سے فرماتے کہ مسلمان ہونے کے بعد بدترین آدمی کو میں نے قتل کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور ان کا ہے کہ امکان ہے، آ سکتا ہے۔ دس از اے میجر ڈیفرنس۔ استغفر اللہ۔ دوسرا یہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اکبر، اور وعدے کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اچھا پھر اس کا یہ کہنا رشید احمد گنگوہی کا، پھر اس کی جسٹیفیکیشن میں خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں بھی لکھا کہ ارے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر لکھا ہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کسی بزرگ کا نام بتایا نہیں۔ جیسے ہم نے بتایا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایسا فرمایا، حضرت وحشی نے ایسا فرمایا، بھئی یہ نام تو بتاؤ کہ کس بزرگ نے یہ کہا؟ امام اعظم نے کہا، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد نے کہا، کس نے کہا؟ غوث اعظم نے کہا، غریب نواز نے کہا، امام سیوطی نے کہا، شیخ محقق نے کہا، کس نے کہا؟ بتایا تو صحیح، کسی نے نہیں کہا، تو یہ جھوٹ ہوا۔ اچھا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ازلی ابدی قدیم ہے، ایٹرنل ہے، جیسے اللہ کی ذات ایٹرنل، اللہ کی صفات بھی ایٹرنل۔ تو اللہ رحمان ہے تو ہمیشہ سے رحمان ہے، بے شک رحیم ہے تو ہمیشہ سے رحیم ہے، ایٹرنلی رحیم ہے، ایٹرنلی کریم ہے، ایٹرنلی جبار ہے، ایٹرنلی سچا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کی صفت اللہ میں ہے تو اکارڈنگ ٹو دیم اللہ ایٹرنلی کذاب بھی ہوا نا، صحیح صفت ہوگی نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ میں جھوٹ کی صفت ہے تو قرآن کو سچا ہم کیسے مانیں؟ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ فرق ہوا۔ پھر اشرف علی تھانوی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کے بارے میں جو کہا کہ ایسا علم تو بعض علم تو جانور، پاگل اور بچوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح کمپیریزن کر کے انسالٹ کرنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، اس لیے کہ یہ اہل سنت کے عقائد کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، قرآن اور حدیث کے ٹوٹل اپوزٹ عقیدہ ہے۔ So these are the fundamental major reasons for us to be away from those sects. Allahu Akbar.